بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس صورت کا نام سورۃ حج ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس صورت کے اندر بھی زیادہ تر الفاظ کا تعلق مشکل الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ابحاث ہے جیسے کہ زلزلہ ساعت کا وقوع کب ہوگا، بیت العتیق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، بیان معطلہ کا مصداق کون ہے، اسی طرح القی شیطان کے شان نزول پر اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب وغیرہ یہاں پر آئے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن دیکھو گے تم تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی، وتضع کل ذات حمل حملھا، اور وضع حمل کر دے گی ہر حمل والی، وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے وہ نشے کی حالت میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ احوال نفخہ اولیٰ سے پہلے کے ہیں یا نفخہ ثانیہ کے بعد کے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تمام تر حالات نفخہ اولیٰ سے پہلے کے ہیں، یعنی علامات قیامت میں سے ہیں۔ یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا، جیسے کہ اور دیگر آیات کے اندر آئے، اذا زلزلت الارض زلزالھا، اور اسی طرح دوسری آیات اذا رجت الارض رجا وغیرہ ان آیات کے اندر آئے۔ یہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ہوگا زلزلہ۔ انہوں نے کہا کہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ جو احوال آگے بیان کیے ہوئے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی، یہ احوال اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دنیا موجود ہو، باقی ہو۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو کوئی دودھ پلانے والی نہیں ہوگی، کوئی حاملہ نہیں ہوگی، اس لیے یہ احوال جو ہیں کہ نفخہ اولیٰ سے پہلے، جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری علامات جو ہے نفخہ ثانیہ کے بعد کی ہیں، اور وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو حالات یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں، بلکہ یہ تمثیلی بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہیں یہ جس طرح کہ دوسری آیت کے اندر آتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اسی طرح دیگر روایات کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے احوال میں فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے اس بارے میں کہ اپنا حصہ نکالو یا آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، 1000 میں سے ایک جنت میں، 999 جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر بچوں کو بوڑھا کر دینا ایک تمثیل کے طور پر ہے، اسی طرح یہ احوال بھی جو یہاں بیان کیے ہوئے ہیں یہ بھی بطور تمثیل کے ہیں، حقیقی نہیں ہے، تو ان کا تعلق نفخہ ثانیہ کے بعد سے ہے۔ نفخہ ثانیہ سے پہلے ہو یا نفخہ ثانیہ کے بعد ہو، یہ دونوں کے دونوں احوال جو ہیں ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نفخہ اولیٰ سے پہلے قرار دیں تو اس پہ اشکال نہیں ہوتا، اگر نفخہ ثانیہ کے بعد قرار دیں تو اشکال ہوتا ہے، جس کا جواب نے دے دیا کہ بطور تمثیل کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے۔ یہ آیت نازل ہوئی نضر ابن حارث کے متعلق، وہ نبی علیہ السلام سے اکثر جھگڑا کرتا تھا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی۔ شیطانی مرید معنی سرکش، مرید کا معنی ویسا ہوتا ہے خالی، یعنی جو خیر سے بالکل خالی ہو، سراسر شر ہو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، اهتزت، ہلنے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگی، پھولنے لگی، بڑھنے لگی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگی اس سے ہر طرح کی خوشنما نباتات، زوجم بہیج مختلف قسم کی خوشنما، بہیج معنی خوشنما، اہتزت معنی ہلنا، اور واربت معنی پھولنا بڑھنا۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے کنارے پر رہ کر۔ فإن اصابہ خیر، اگر انہیں پہنچتی بھلائی، اطمئن بھی، تو مطمئن رہتے اس پر۔ وإن اصابتہ فتنہ، اور اگر انہیں پہنچتی آزمائش، انقلب علی وجہہ، تو چہرے کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ یہ آیات نازل ہوئی تھی بعض لوگوں کے بارے میں جو مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، اگر ان کے اولاد ہوتی، لڑکے پیدا ہوتے، جانوروں کے بچے ہوتے، تو کہتے یہ دین اچھا ہے، ظاہراً وہ ایمان قبول کر لیا تھا، اور اگر ان کو آزمائش آ جاتی اللہ کی طرف سے تو کہتے یہ دین جو ہے برا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہی ہوا۔ یدعو لمن ضرہ، عبادت کرتا ہے اس کی جس کا نقصان اقرب من نفع، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بت تھے ان کا تو نفع سرے سے تھا ہی نہیں، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا کہ نفع سے زیادہ قریب ان کا نقصان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا نفع سے مراد وہ نفع ہے جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تھا، جو اپنے وہم و گمان کے مطابق تھا کہ یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے، تو فرمایا کہ وہ نفع جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے اس سے بھی زیادہ ان کا نقصان۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس چاہیے کہ تان لے وہ ایک رسی آسمان تک، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر منقطع کر دے، کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ، پھر دیکھے غور فکر کرے کیا يُذْهِبَنَّ قَيْدُهُ، اس کی تدبیر لے گئی، ختم کر گئی، مائگیز جو اس کو ناگوار گزرتی تھی، جس پر غصہ آتا تھا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ یہاں سما سے مراد
چھت ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنا ناگوار گزرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہونا اللہ کی طرف سے یہ بھی ناگوار گزرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا ہی غصہ آتا ہے تو تم ایسا کرو، اپنی چھت پر رسی باندھو اور اس کو گلے کے اندر ڈال کر خودکشی کر لو اور مر جاؤ۔ یعنی کہ تعجیز کے طور پر، تہدید کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہی بند نہیں ہوگی اور یہ مدد اللہ کے رسول کی بند نہیں ہوگی، بلکہ تم اپنے آپ کو مار دو۔ دوسرا معنی یہ ہے الی السما، سما سے مراد آسمان دنیا ہے۔ اس وقت معنی یہ بنے گا، یہاں بھی تعجیز ہوگی کہ تم ایسا کرو، وہی خانہ تم پر ناگوار گزرتا ہے تو ایک رسی باندھو اور آسمان پر چڑھ جاؤ، اور آسمان پر جا کر آسمان سے جو وحی آتی ہے وہاں پر جا کر ان اسباب کو ختم کر دو جو وحی کے آنے کے ہیں۔ پھر جو ہے آ کر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ کیا واقعی اب تمہیں جو چیز ناگوار گزرتی تھی اور تمہاری تدبیر کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے اس کے اندر تعجیز ہے کہ تم دونوں ہی کام نہیں کر سکتے۔ وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی واضح نشانیاں، واضح آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے آیات بینات، واضح نشانیاں۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیات محکمات بھی ہیں، اسی طرح آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات محکمات تو واضح ہیں لیکن آیات متشابہات واضح نہیں ہیں، جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر نازل کیا آیات بینات، تو دونوں کے اندر تعارض ہوتا ہے۔ ادھر متشابہات ہیں جن کی مراد معلوم نہیں، اور ادھر بینات وہ ہے جو واضح ہیں، تو یہ تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں آیات بینات سے مراد حق پر دلالت کرنے والی آیات ہیں، کہ وہ آیات ہیں جو حق پر دلالت کرتی ہیں اور حق پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں۔ اب چاہے وہ محکمات ہوں چاہے وہ متشابہات ہوں، متشابہات کی اگرچہ مراد معلوم نہیں لیکن حق پر دلالت کرنے میں وہ بھی واضح ہے، وہ اس طرح کے وہ بھی معجزہ ہیں، اس کی بھی مثل یہ نہیں لا سکتے، تو حق پر دلالت کرنے میں وہ بھی بینات میں سے ہے۔ اگر فرمایا الم تر ان اللہ، یہاں پر سجدے کا لفظ آیا، یسجدو کا لفظ آیا ہو، یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدے سے مراد یہاں پر اطاعت اختیاری ہے، بالاتفاق اطاعت اختیاری مراد ہے۔ زمین و آسمان میں، نباتات میں، اشجار میں، احجار میں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں چوپائے وغیرہ، ان سب کے اندر سجدے سے مراد یہ سجدہ نہیں جو انسان کرتا ہے، بلکہ ہر ایک کے مناسب جو کچھ ہے وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت اختیاری ہے کہ ہر ایک اطاعت اختیاری کرتا ہے۔ آسمانوں میں کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور زمین میں کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں، وہ مراد ہیں یہاں۔ حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑا کرنے والے، جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ یہ دو کون تھے جھگڑا کرنے والے؟ ایک فریق مسلمانوں کا تھا اور ایک فریق کافروں کا تھا۔ مسلمانوں کے فریق کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور کافروں کے اندر عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ یہ جنگ کے اندر، جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے، عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اس میں زخمی ہو گئے۔ تو ان دو گروہ سے مراد مسلمانوں کے دو، ایک کافروں کا اور ایک مسلمانوں کا گروہ ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، بس وہ لوگ جن کو کفر کیا قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے، یعنی انہیں تانبے کے کپڑے پہنائے جائیں گے، پگھلے ہوئے تانبے کے، جہنم سے ہوں گے وہ۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی۔ یسحر به ما فی بطونہم، پگھل جائے گا ما فی بطونہم، جو بھی ان کے پیٹ میں ہوگا، والجلود، اور ان کی کھالیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے وہاں غز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور رہنمائی کیے گئے وہ، ہدایت دیے گئے وہ پاکیزہ قول کی طرف، اور ہدایت دیے گئے وہ تعریف والے راستے کی طرف۔ طیب من القول سے مراد کہتے ہیں ایک قول یہ ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور الی صراط الحمید سے مراد ایک یہ ہے کہ اسلام کا راستہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے جنت کا راستہ ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، جو شخص ارادہ کرے گا اس میں بالحاد، نافرمانی کا، دین کے خلاف کام کرنے کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، ظلم کرتے ہوئے، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ، ٹیڑھا پن، غلط راہ پر چل جانا، بے دینی کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد تمام تر گناہ ہیں، تمام تر منہیات۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے متعین کر دیا ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو۔ بوانا معنی ویسے تو ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، یہاں متعین کرنا معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ صورت یہ ہوئی کہ طوفان نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں ویسی موجود تھیں، اس کے اوپر بعد میں ریت آ گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام دریافت کہا کہ میں کہاں آپ کا گھر بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا کو بھیجا جس نے بیت اللہ کی بنیادوں کو پھر سے ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ندا کیجیے لوگوں میں حج کی۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ ایک قول یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنا لیا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اعلان کریں، اور انہوں نے کھڑے ہو کر
اعلان بھی کیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے کہ آپ اب اعلان کریں کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ یأتوک رجال، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامن، اور ہر دبلی لاغر اونٹنی پر، یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے وہ ہر دور دراز کے راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے، دینی منافع کے لیے بھی کہ اس کے اندر حج کے تمام تر امور ہوں گے، وہ سارے دینی فائدے ہیں، اور مغفرت، عفو و درگزر، اور دنیاوی فائدوں کے لیے بھی، یعنی اس میں تجارت وغیرہ ہوگی اور رزق کے اندر برکت ہوگی۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور وہ نام لیں اللہ کا معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا چوپایوں سے، یعنی قربانی کے جانور، قربانی کے جانور کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں معلوم دنوں کے اندر۔ قربانی کے جانور یہاں عام ہیں، چاہے وہ واجب قربانی ہو، چاہے سنت ہو، چاہے وہ نفلی قربانی ہو۔ اور ایام معلومات سے اس میں کئی قول ہیں، بعض کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد 10، 11، 12 ہیں، یعنی قربانی ہی کے دن ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ 9 بھی اس کے اندر شامل ہے، 9، 10، 11، 12۔ بعض نے کہا ایام تشریق سارے اس کے اندر شامل ہیں، اور ایک قول یہ کہ ذی الحج کے 10 کے 10 دن اس کے اندر شامل ہیں۔ ثم لیقضوا تافثہم، پھر چاہیے کہ دور کریں میل کچیل کو، تافثہم اپنے میل کچیل کو، یعنی سر منڈوانا ہے سر منڈوانے، بال کٹوانے تو کٹوا لیں، اسی طرح نخون وغیرہ صفائی وغیرہ کریں۔ ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نظروں کو۔ نذور نظر کی جمع ہے، نظر کہتے ہیں ہر اس جائز کام کو جو آدمی پر واجب نہیں ہے، آدمی اس کو خود سے اپنے اوپر لازم کرتا ہے، وہ نظر مراد۔ چونکہ آدمی بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو عرب کے ہاں تو خاص خری بات تھی، اور ارد گرد کے لوگوں کے اندر بھی یہ تھی کہ وہ جب حج پر جانے سے پہلے کافی چیزوں کی اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے، منتیں مانگ لیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے تو یہ عمل کریں گے، طواف کریں گے، پیدل جائیں گے، سواری کے بغیر جائیں گے، یا اس طرح کی نظریں مانتے تھے، اس لیے اس کو حج کے احکامات کے درمیان میں اس کو ذکر کیا گیا، ورنہ اس سے مراد عام ہے، چاہے وہ حج کے موقع پر ہو، چاہے وہ پہلے ہو، چاہے بعد میں ہو، تمام تر نظر کے بارے میں یہی حکم ہے کہ انہیں پورا کرنا واجب ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا۔ اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ بیت عتیق کیوں کہا؟ عتیق کا ایک معنی تھا آزاد، اس کو آزاد اس لیے کہا گیا، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہر ظالم جابر بادشاہ سے، کہ وہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکے گا، یا اس وجہ سے اس کو بیت عتیق کہتے ہیں، آزاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد رکھا تھا، حفاظت میں رکھا تھا طوفان نوح سے۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ عتیق کا معنی تھا عمدہ، اعلیٰ، چونکہ اللہ کے ہاں یہ معزز اور اعلیٰ جگہ ہے، اس لیے اس کو بیت عتیق کہتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ عتیق کا معنی ہوتا ہے قدیم، کیونکہ اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا گھر یہی ہے، سب سے قدیم یہی ہے، اس لیے اس کو بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ پھر طواف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طواف فرض ہوتا ہے، اور ایک طواف واجب ہوتا ہے، اور ایک طواف نفل ہوتا ہے۔ طواف فرض، اور جو آیت کے اندر مراد ہے وہ طواف زیارت ہے۔ یہ طواف 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جب رمی جمرہ بھی کر لیتا ہے اور آدمی قربانی بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور یہی اہم ترین رکن ہوتا ہے حج کا۔ اور دوسرا طواف وہ ہوتا ہے جو طواف قدوم یا رجوع کہلاتا ہے، اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے۔ ان 2 طواف کے علاوہ جتنے بھی طواف ہوتے ہیں وہ نوافل اور نفلی طواف کہلاتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے حرمات کی پس بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ حرمات اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ حرمات سے مراد آداب حج ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حرمات سے مراد صرف منہیات ہے، ممنوعات الہیہ ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا۔ اور تیسرا قول اور زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ اس سے مراد اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، جن چیزوں کا حکم کیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ سب شامل ہیں۔ جو شخص بھی ان کی تعظیم کرے گا، کرنے والوں کو کرے گا اور روکنے والوں سے رکے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی بات سے، جھوٹ کی بات سے۔ اس سے مراد یہاں ان کے مشرکانہ مقولے ہیں جو وہ لبیک اللہم لبیک کے اندر کہتے تھے، آخر کے اندر الا شریکا تملکہ وما ملکا، یہ جو آخر میں شرک کرتے تھے وہ مراد ہیں یہاں، یا ہر گناہ کی بات مراد ہے اس کے اندر۔ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، اچک لیا اس کو، اچک لیتے ہیں اس کو پرندے، او تہوی بہ الریح، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں۔ شرک کرنے والی کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جب توحید پر ہوتا ہے تو گویا بلندیوں پر ہوتا ہے، ہمیشہ کی جنت کا مستحق بنا ہوتا ہے، لیکن جیسے شرک کرتا ہے تو وہ بلندیوں سے پستی کی طرف آ جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت، مراد اس سے کسی بھی مذہب کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص تر اسی مذہب پر دلالت کرتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ حج کے احکامات کے اندر بھی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں جو اسلام پر ہی دلالت کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں، اس لیے انہیں شاعر اللہ کہتے ہیں۔ مراد اس سے ویسے
عام ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ و زکوٰۃ، یہ تمام تر شعائر اللہ کے اندر آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور ہیں، اونٹ وغیرہ ہیں جو قربانی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے بنایا ہر امت کے لیے قربانی۔ منسک اور نسک یہ تین معنوں کے لیے آتے ہیں۔ ایک معنی ان کا آتا ہے قربانی، دوسرا معنی آتا ہے احکام حج، اور تیسرا معنی آتا ہے عبادت، عام عبادت، تمام تر عبادات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں تینوں معنوں کے لیے آ سکتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی، اسی طرح احکام حج بنائے اور عبادت بنائے، کوئی تمہارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، تینوں معنوں کے اندر آ سکتا ہے۔ یہاں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثواب، پس تم اللہ کا نام ذکر کرو ان پر اس حال میں کہ وہ قطار میں کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے پہلو کے بل، گر جائیں ان کے پہلو، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ بغیر سوال کرنے والے کو، وَالْمُعْتَرَ، اور محتاج کو۔ قانع اور معتر ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ قانع اسے کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، سوال نہیں کرتا غیرت کی وجہ سے، اور کسی جگہ جاتا بھی نہیں، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر اپنے مکان میں۔ اور معتر اسے کہتے ہیں جو بالکل ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں سے اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے یہاں پر مل جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے جھگڑا کیا گیا، قتال کیا گیا، لڑائی کی جاتی رہی، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے۔ یہ سب سے پہلے آیت تھی جو مسلمانوں کو دفاع کے لیے نازل کی گئی۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے 70 سے زیادہ مرتبہ صحابہ کرام نے اجازت چاہی تھی دفاع کی، سب سے پہلی اس آیت کے اندر اجازت دی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ نہ دفاع کرتا بعض کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو منہدم کر دیے جاتے صوامع خانقاہیں، وَبِیَعٌ، اور عیسائیوں کے گرجا گھر، وَصَلَوَاتٌ، یہودیوں کی عبادت گاہیں، وَمَساجد، اور مسجدیں۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے، یہ ان عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو کہتے تھے جو طارق الدنیا تھے، راہب تھے، تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ اور بیعاتن کی جمع ہے، یہ عیسائیوں کے عام کنیسوں، عام عبادت گاہوں کو کہتے ہیں، گرجا گھروں۔ اور صلوات یہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں۔ یذکر فیہا، ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام کثرت سے۔ فیہا کا مرجع چاروں بھی ہو سکتے ہیں اور صرف مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ اپنے اپنے وقت میں ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا تھا، ان سب میں، یا صرف مسجد کے اندر۔ فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم، اس پوری آیت کے اندر آگے تک ساروں کے ساتھ قوم کا لفظ آیا ہے، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط وغیرہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا وَقُذِّبَ موسیٰ، اور تکذیب کی گئی موسیٰ تکذیب کیے گئے۔ یہاں قوم کا لفظ نہیں آیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم نے نہیں کی تھی بلکہ فرعونیوں نے کی تھی۔ فَقَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں تھی ہلاک کیا ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کوئی ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس وہ گری پڑی اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّرَةٍ، اور بیکار پڑے ہوئے کنویں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مضبوط محل جنہیں ہم نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہاں پر بستی سے مراد کون سی ہے اور یہ کنویں اور محلات کون سے ہیں؟ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کی نسل میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد حضرہ موت کے مقام پر آ گئے تھے، وہیں پر آباد ہوئے، وہیں پر اہل ایمان آباد ہوئے، اس جگہ کو حاسورہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کی نسلیں چلی اور ان میں پھر سے دوبارہ نافرمانی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، انہوں نے ان کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے پیغمبر کو ہی شہید کر دیا، قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ انہوں نے ہی وہیں پر کنویں آباد کیے تھے، محلات بنائے تھے، اور یہ آج بھی وہیں پر موجود ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک کے دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کا ہے اس سے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ 1000 سال کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 1000 سال، اس میں ایک قول یہ ہے کہ وہ دن کی شدت اتنی زیادہ محسوس ہوگی کہ وہ 1000 سال جتنا لگے گا، ہوگا ایک دن ہی جتنا، لیکن شدت کی وجہ سے 1000 سال جتنا لگے گا۔ دوسرا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہوگا ہی 1000 سال، دنیا میں جو 1000 سال گزریں گے اتنی مقدار کا ایک دن ہوگا وہاں۔ پھر اس آیت کا تعارض ہوتا ہے سورۃ معارج سے، یہاں پر آیا 1000 سال اور وہاں پر ہے مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ تو اس تعارض کے ایک جواب تو یہ ہے کہ 1000 50,000 کی نفی نہیں کرتا، کم عدد زیادہ عدد کی نفی نہیں کرتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے احوال ہوں گے، بعض کو ایسے معلوم ہوگا کہ وہ 1000 سال جتنا ہے، اور بعض کو معلوم ہوگا 50,000 سال جتنا ہے، اور بعض اہل ایمان کو معلوم ہوگا گویا کہ فرض نماز جتنا ہے۔ تو یہ لوگوں کے احوال کی وجہ سے مختلف ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ ہی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى، مگر جب
اس نے پڑھا، الا اذا تمنا جب اس نے پڑھا، القى الشیطان فی امنیتی تو مداخلت کی شیطان نے اس کے پڑھنے میں، یا تمنا پڑھنے کے معنی میں ہے۔ اس کا شان نزول ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں ایمان میں داخل ہو جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ نجم نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، ہم مشرکین بھی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پر پہنچے، ومناۃ الثالثۃ الاخری افریتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ان کے معبودوں کا ذکر آیا، تو شیطان نے آپ پر یہ القاء کر دیا، آپ کی زبان سے الفاظ نازل ہوئے، یہ الفاظ وارد ہوئے، تلک الغرانیق الحلی وان شفاعتہن ترتجی، کہ یہ بھی ایک مرتبے والے ہیں اور ان کی بھی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ ان کی مدح کے اندر اور ایک شرک یا کلمہ آپ کی زبان سے نکل گیا، جس کی وجہ سے جب مشرکین نے سنا تو بہت خوش ہوئے، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ محمد اور ہم اب ایک ہی ہیں، اور لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم کی، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، سوائے ایک دو آدمیوں نے، وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے، اور شیطان نے آپ کی زبان سے جاری کرا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی پیغمبر بھیجا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے اندر مداخلت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، بس مٹا دیا، اللہ نے ختم کر دیا جو شیطان نے مداخلت کی تھی، القاء کیا تھا، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتِ، پھر اللہ نے محکم کر دیا اپنی آیات کو۔ اور یہ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ آزمائش کے لیے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، اور جو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اس مرض کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر معصوم ہوتا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی شیطان کا تسلط چل سکتا ہے اور وہ مداخلت کر سکتا ہے، تو ممکن ہے پورا قرآن کے بارے میں شک ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہو، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہو۔ تو اس کے ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، چونکہ آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، اس لیے شیطان نے آپ کی زبان پر یہ جاری کرا دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے، بلکہ یہ الفاظ شیطان نے کہے تھے، جس کو مشرکین نہیں سنا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کہے، اس لیے جو ہے انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہور محدثین اس واقعے کو مکمل رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سندیں بالکل صحیح نہیں ہیں، یہ بعض نے تو اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے کہ یہ زنادقہ کی ایجاد، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل قریب بھی نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، بالکل نہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، قوت والی، غلبے والی کتاب، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان مداخلت کر جائے، لہذا یہ واقعہ سرے سے ہی غلط ہے، اور اس طرح کے جوابات دینے کی بالکل بھی ضرورت اور گنجائش نہیں، اور یہی بہتر ہے۔ اب پھر یہاں یہ سوال ہوگا کہ اگر واقعے سے متعلق یہ نہیں تو پھر اس آیت کی تفسیر ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی قرآن اترتا، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے، ان کے دلوں انہوں نے تعلیم دی، تو کفار کے دلوں میں شیطان نے وساوس ڈالے، اعتراضات ڈالے، اور جس کے ذریعے سے وہ پیغمبر سے مجادلہ کرتے، جھگڑا کرتے، اعتراض کرتے آیات پر اور بینات پر۔ اسی طرح جو ہے وہ مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کرتے تھے، معجزات مانگتے تھے، یہ سب کرتے تھے، تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں آیات پر، یہ پہلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اسی کی طرح دوسری آیت کے اندر فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے سونے جیسے، سونے کا پانی کی ہوئی منمہ ساز باتیں کرتے ہیں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطان ان کے دلوں کے اندر القاء ڈالتا ہے، انہی کے دلوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے۔ یہ معنی ہے، وہ معنی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے الفاظ زبان سے دہرائے تھے۔ یقادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ وہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات، یسطون حملہ کر لینا، پکڑ لینا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، لن یخلقوا ذباب، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُ ذُبَابٌ، اگر چھین لے ان سے مکھی، شیئن کوئی چیز، راس چیز، لا يستنقذوه منہ، تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ طالب سے مراد جو ہے وہ مکھی ہے، اور مطلوب سے مراد وہ بت ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کیا ہے، اور بعض نے کہا یہ طالب سے مراد یہ بت پرست لوگ ہیں، یہ جو ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مطلوب سے مراد وہ بت ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ تنگی کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہوتا ہو، یا اس سے مراد کہتے ہیں وہ آسانیاں جو اس امت کے لیے کی گئی ہیں، تنگی نہیں ہے۔ اگر سفر پر ہیں تو قصر کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، اس طرح کے وہ احکام ہیں جو اس امت کے لیے خاص ہیں۔ یا اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ احکامات ہیں جو پہلی امت و بنی اسرائیل پر تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ساقط کر دی۔